بھیا کے ترتیب وار ریکارڈنگز یا آڈیو سینڈ کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ریکارڈنگ 4 طرح کی ہوتی ہے۔ کتنے طرح کی؟ 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی ریکارڈنگ میں آدمی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بیماری جو آتی ہے صرف اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہے اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ صرف یہ عقیدہ رکھنا کہ ہماری بیماریاں، مصیبتیں، آفتیں اور بلائیں صرف ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، صرف یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ گناہوں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، لیکن صرف بیماریوں کی وجہ سے، صرف گناہ کی وجہ سے بیماریاں آئیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بن جائے صرف گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں، تو اس عقیدے کی وجہ سے عصمت انبیاء ختم ہو جائے گی، کیونکہ کئی انبیاء کرام اور پیغمبر بیماریوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کا شکار ہو چکے۔ تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے بات میں آپ سے کہتا ہوں، کیا وہ گناہوں کا نتیجہ تھی بیماریاں؟ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں ڈالے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید کیے گئے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے، رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، برا بھلا کہا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، لہو لہان آپ ہوئے، یہ سب آپ نے ہمارے لیے کیا۔ تو یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور آزمائشیں نبیوں پر آئی، تو یہ ظاہر بات ہے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں تھی، بلکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور پیغمبروں اور اولیاء صلحاء کو اس طرح آزما کر، مصیبتوں میں ڈال کر، امتحانات میں ڈال کر ان کے درجات کو بلند فرماتے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں میں آزمایا، اور وہ آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے ان کو دنیا کی امامت سے نوازا۔ تو بیماریاں اور مصیبتیں صرف گناہوں کا نتیجہ، یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ لیکن فیاض بھیا کی ریکارڈنگ میں سب سے پہلے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بیماریاں تم پر جاتی ہیں صرف تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ کسی بندے پر امتحان بھی ہو سکتا ہے، کسی بندے کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ریکارڈنگ ڈالی جاتی ہے، اس دوسری ریکارڈنگ کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہم پر شیاطینی اثرات ہوتے ہیں، اور جنات اور شیاطین ہمارے جسم میں، باڈی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے ہمارے بدن اور جسم میں جنات اور شیاطین سرایت کر جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں۔
اور جسم کو لپیٹ کر جسم میں داخل ہو کر وہ ہمارے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں. یہ دوسری ریکارڈنگ سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنات اور شیاطین گناہوں کی وجہ سے جسم پر آ سکتے ہیں، لپیٹ سکتے ہیں، ان کو موقع مل سکتا ہے اور وہ بیماریاں بھی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن دماغ میں صرف ایک پہلو بٹھا لینا، ایک بات دل و دماغ میں بٹھانا کہ صرف یہ جنات اور شیاطین کا اثر ہے، درست نہیں ہے. کبھی اللہ امتحاناً اور آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر بیماریوں کو مسلط فرماتے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 7 سال بیماری میں مبتلا رہے. تو کیا حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن اور جسم میں جنات اور شیاطین داخل ہو گئے تھے؟ تو دوسری ریکارڈنگ کے ذریعے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ بیماریوں کی وجہ سے، یعنی گناہوں کی وجہ سے جنات اور شیاطین جسم کے اندر داخل ہو جاتے اور وہی بیماریاں پیدا کرتے. یہ دوسری ریکارڈنگ سے سمجھایا گیا. اور فیاض بھیا کی تیسری ریکارڈنگ سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب گناہوں کی وجہ سے جسم میں جنات اور شیاطین داخل ہو گئے اور جنات اور شیاطین کے ذریعے بیماریاں آتی ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم سے سب سے پہلے جنات اور شیاطین کو یا ان کے اثرات کو ختم کر دیا جائے، پھر اس کے بعد بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تیسری ریکارڈنگ میں یہ سمجھایا گیا اور اس عمل کو پاکیزگی کا عمل نام دیا گیا کہ جسم کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے. اور پاکیزگی کے دوران مریض پر کون سی حالتیں آ سکتی ہیں اور کیفیات طاری ہو سکتی ہیں، اس کو بیان کیا گیا کہ کوئی بخار سے پڑ سکتا ہے یا کسی کو قحط آ سکتی ہے یا کوئی دست کا شکار ہو سکتا ہے. یہ تیسری ریکارڈنگ میں فیاض بھیا کی یہ بات سمجھائی گئی ہے. اور چوتھی ریکارڈنگ میں جو ریکارڈنگ بھیجی جاتی ہے ٹیلی گرام کے ذریعے سے لوگوں کو، چوتھی ریکارڈنگ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب گناہوں کی وجہ سے جسم پر جنات اور شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، جنات اور شیاطین مسلط ہو کر جسم میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جسم کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے. جب یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی تو چوتھی بات یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جسم کو پاکیزہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. جسم کو پاکیزہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جسم کو پاکیزہ کرنے کے لیے، جسم سے جنات اور شیاطین کو بھگانے کے لیے فیاض بھیا کی ریکارڈنگ سننا ضروری ہے اور لازم ہے. یہ چوتھی ریکارڈنگ سے بات سمجھانے کی کوشش کی گئی. تو اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے 4 مرحلہ وار ٹیلی گرام پر، اس ایپ پر یہ چیزیں بھیجی جاتی اور آخری جو ریکارڈنگ ہے اس کے ذریعے سے آدمی کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اب یہ ساری نحوستیں، بیماریاں، پریشانیاں دور کرنا ہے تو اس کے لیے لازم کیا ہو گیا؟ فیاض بھیا کی ریکارڈنگ سننا ضروری ہو گیا. اور فیاض بھیا کی ریکارڈنگ 1-2 نہیں ہے بلکہ 2000 ریکارڈنگیں موجود ہے اور ایک ریکارڈنگ 1 گھنٹے پر تقریباً مشتمل ہوتی ہے. اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم
وہ 10 چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے فیاض بھیا کی ریکارڈنگ مسلسل لگاتار شب و روز سنتے رہو تو پھر یہ چیزیں تمہارے بدن سے جاتی رہیں گی. اور اس ریکارڈنگ میں اچھی چیزیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، آیات قرآنیہ بھی ہے، روحانی وظائف بھی ہیں، لیکن اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے غیر محسوس طریقے سے آدمی کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیچ بیچ میں کہیں کہیں ایسے جملے کہے جاتے ہیں اور ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں فیاض بھیا کی کہ جس سے آدمی قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر، اپنے نبی کا دامن چھوڑ کر فیاض بھیا کے پیچھے لگ جائے، فیاض بھیا کی اطاعت کرنے لگ جائے. اس میں ایک ریکارڈنگ ایسی بھی ہے اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں نجات اور کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی، تم جہنم کے عذاب اور آگ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتے جب تک کہ تم میری اطاعت نہ کرو، میری فرما برداری نہ کرو. اب آپ دیکھیے کہ باطل کس طرح کلمہ حق سے کلمہ باطل کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے. پہلے تو نمازوں کی تاکید کی گئی، پہلے تو نوافل کی تاکید کی گئی، بعد مغرب سورہ یاسین، بعد فجر سورہ یاسین، بعد مغرب سورہ ملک، سونے سے پہلے سورہ کہف کی تاکید کی گئی، یومیہ صلاۃ التسبیح کی تاکید کی گئی، صبح شام کے اذکار ثلاثہ کی تاکید کی گئی. تو مسلمان نے اس کو بہترین سمجھا اپنے لیے، لیکن دھیرے دھیرے جب آدمی مانوس ہو گیا اور ان کے پنجوں میں جکڑ گیا اور ان کے قابو میں آ گیا تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات اتارنے کی کوشش کی گئی کہ وہ دین اسلام سے ہٹ کر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ کسی اور کو اپنا نبی اور پیغمبر تسلیم کر لے. اور یہ اتنا بڑا چالاک اور مکار اور ہوشیار ہے کہ اس نے مہدی مسیح نبی اور پیغمبر ہونے کا ابتداءً دعویٰ نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں، میں تو آپ کا بھیا ہوں. اور کیا وجہ ہے کہ یہ اندر روپوش رہتا ہے، کبھی باہر نہیں آتا، کسی سے براہ راست اور ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، یہ اپنی جگہ لنگم پلی کے اندر روپوش ہو کر اپنے چیلوں کے ذریعے اور اس کے سدائے ہوئے سکھائی ہوئی خواتین کے ذریعے سے یہ لوگ پھیلتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو اپنے سے قریب کرتے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے پاس فیاض بھیا کے وظائف کی ریکارڈنگیں آتی ہوں. ایک خاتون سے بات ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح کی ریکارڈنگ ہے اور بڑی اچھی ریکارڈنگ ہے، اس کے پڑھنے سے بڑے فائدے ہو رہے ہیں. چونکہ فیاض بھیا کی میموری کے سلسلے میں، اس میموری کارڈ بابا کے سلسلے میں پہلے سن چکا تھا، تب میرے کان کھڑے ہو گئے کہ کہیں وہ تو نہیں ہے. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ فیاض بھیا ہی کی ریکارڈنگ ہے. تو اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، اس پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد کو محفوظ رکھنے کے لیے علماء سے جڑیں اور محلے میں ہونے والی ہفتہ واری تعلیم سے اپنی خواتین کو جو جوڑیں اور اس کے اندر بھیجیں تاکہ فتنوں سے محفوظ رہا جا سکے. فتنے تو اس طرح برپا ہوتے رہیں گے، لیکن فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے علماء سے، معتبر علماء سے، اہل اللہ سے
जुड़ा रहना जरूरी है। कुरान मजीद में कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू माअस सादिकीन, ए ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और सादिकीन यानी नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। हर घर का फैमिली धोबी होता है, फैमिली हज्जाम होता है, फैमिली दूध वाला होता है। कई चीजों में फैमिली अशखास है, लेकिन अपने घर के लिए एक फैमिली मोतबर बुजुर्ग आलिम दीन भी होना चाहिए, जिससे हम रुजू करते रहा करें अपने मामलात में, अपने मसाइल में मशवरे से इस तरह काम करते रहा करें, तो इंशाअल्लाह इन दज्जालों, कज़्ज़ाबों और फितना परवरों से महफूज रहेंगे। दुआ फरमाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से महफूज फरमाए। वाक़िर दावाना।